أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. احمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ہمارا چھوٹا سا درس کا سیشن ہے، یہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 41 اس کے اوپر ہے، اور اس کا ترجمہ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کیا اور ڈرا اور نفس کو بری خواہش سے باز رکھا تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے یہ بڑی ہی پیاری اور بہت ہی زندگی کے اندر ایک بشارت بھی لے کے آتی ہے، اور ایک طریقہ کار بھی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے، اور کیسے ہماری انسان کی سائیکولوجی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ ہم کیسے اپنے آپ کو اس سے روک سکتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیز کے علاوہ کوئی بھی بات ہو۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے اس کا لفظ پہ لفظ وہ رکھتا ہوں، ترجمہ رکھتا ہوں۔ وا اور اما اور رہا من جو بھی خاف مقام ربہ ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، وا اور نہا نفسا روکا، نہا مطلب روکا، نفسا اپنے نفس کو، ان الہوا ہر بری خواہش سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ تو پھر بے شک اس کے لیے جنت کے اندر جو ہے اس کی جگہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے اندر بتا رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے اور آپ نے اس چیز کو سوچ کے ایک گناہ جو تھا جو آپ کرنے لگے تھے اپنے نفس کے اس میں آ کر، اور آپ اس کو سر انجام دینے لگے تھے اللہ کی معصیت کو، اور آپ نے اپنے آپ کو وہاں پہ روک لیا، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ایسے شخص کے لیے پھر اس کا صرف ریوارڈ جو ہے وہ جنت ہے، اور کوئی اس کا ریوارڈ نہیں ہے۔ بڑی ہی پیاری اور بڑی ہی میٹھی چیز ہے جو کہ انسان کو ایسے وقت میں روک سکتی ہے کہ جب انسان کوئی نہ کوئی گناہ کا مرتکب ہونے لگے۔ اور دوسری جو اس میں ایک چیز ہے بڑی زبردست، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو چیزوں کو سیپریٹ کیا، ایک ہمارا آپ، ہم، اور ایک ہمارا نفس۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے اپنے نفس کو روکنا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے اپنے نفس کو ہمارا دشمن سمجھنا ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر چیز اچھی بتائے گا، وہ ہمیں ایسی چیزیں بتا سکتا ہے جو کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ تو یہاں پر ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے نفس کے اوپر لگام ڈالیں، اور آپ اس کو ایسے امیجن کریں جیسے آپ کا نفس ایک منہ زور گھوڑا ہے، اور اس نے جناب نکلنے کی کوشش کرنی ہے، اور آپ نے اس کی لگاموں کو آپ نے پکڑ کے تو اس کو کھینچنا ہے اپنی طرف اللہ کے لیے۔ یہ ہے جو کہ اس آیت کے اندر جناب اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں اس چیز کے اندر۔ اور دوسرا اب اس کا تھوڑا سا لغوی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اما من خاف مقام، جو خوف جو ہے یہ ہے ڈر، ایک تو اس کا معنی، دوسرا ہے اس کا ڈر رکھنا اپنے دل کے اندر، آپ اس کا ڈر رکھیں، اور ڈر بھی وہ ہے کہ جو کہ عزت سے ریلیٹڈ ہے، کہ آپ کا وہ ڈر اس کی قدر کے احساس کو رکھتے ہوئے آپ اس کے ڈر کو لے کے آتے ہیں۔ جیسے آپ کو کسی رشتے کا ٹوٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے، جیسے آپ کو اپنے باپ کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے، اس طرح سے آپ کو یہاں پر جناب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ۔ اچھا، مقام ربی یہ بھی ایک بڑی زبردست چیز ہے کہ رب، ایک تو اس کا ہے کہ رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ایسی مقام کہتے ہیں جگہ کو، یہ بیسیکلی نکلا ہے قائم سے، جس طرح ہم لوگ قیام بھی کرتے ہیں، وہ بھی اسی کی اس میں آتا ہے، ورڈز کی اس میں آتا ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، کھڑے ہونا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا کہ وہ لوگ جو درخت اگر کھجور کے درخت کو کاٹے یا سیدھا کھڑا رہنے دے، وہاں پر بھی اسی لفظ کا جو نا استعمال کیا گیا۔ تو یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو کہ ایک تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اور پھر اس کیفیت میں آنے سے ڈرا کہ آپ یہ کہیں کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ابھی دیکھیں، ابھی اللہ نے سوال جواب نہیں شروع کیا، ابھی اللہ تعالیٰ پوچھ نہیں رہے تم نے یہ گناہ کیا ہے، یا تم نے فلانا گناہ کیا ہے، یا تم نے یہ کیا۔ ابھی اللہ تعالیٰ صرف اور صرف آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ گناہ کیا ہے،
اور آپ نے فلانے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور اب آپ کھڑے ہیں اللہ کے سامنے ہاتھ نیچے کر کے، آپ پہ کیا کیفیت طاری ہو، کیا سوچ رہے ہوں گے آپ کہ مجھے میرے سے کیا سوال ہو؟ وہ جو کیفیت ہے وہ آپ نے اپنے اندر لے کے آئیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں، اما من خاف مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے سے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ اللہ نے نہیں کہا جب میں پوچھنا شروع کیا، جب میں نے حساب کتاب لینا شروع کیا، ابھی صرف اس کو یہ ڈر ہے کہ یار میں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیسے ہوں گا، میرے رب نے میرے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں، میرے رب نے مجھے اتنی ایک کے اوپر دوسری چیز، دوسرے کے اوپر تیسری چیز، ہر نعمت کے اوپر سے نعمت دیتے گئے، اور میں اپنے رب کے سامنے یہ کیسے گناہ کر کے کھڑا ہو جاؤں گا؟ تو یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں، اما من خاف مقام ربہ، وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کیفیت میں آنے سے اس کو ہوا کہ میں اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا۔ پھر آگے اللہ نے کیا کہا، رب ہی، یہاں پہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جب آپ خوف کا لفظ لے کے آتے ہیں نا، وہ آپ کے اچھے کونوٹیشنز جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں نہیں میں خوف نہیں کرتا کسی چیز کا، لیکن اللہ کے ساتھ جو خوف ہے نا، یہ ایک مختلف قسم کا خوف ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ جس کو اللہ سے محبت ہوگی اسی کو اس کی ناراضگی کا خوف ہوگا، اسی کو اس کے سامنے جانے سے شرمندگی آئے گی، اسی کو یہ احساس ہوگا کہ میں اپنے رب کو کیسے جا کے فیس کروں گا، میرے رب نے میرے ساتھ اتنی دنیا میں چیزیں کی، میرے رب نے مجھے مسلمان بنایا، مجھے ایک اچھے گھرانے میں پیدا کیا، مجھے سمجھ دی، مجھے اچھا بلا دکھایا، مجھے بے تحاشا نعمتیں دی، گھر بیوی بچے ہر چیز، مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میں سو رہا ہوں تو صبح آ کے میرے اوپر میزائل گر جائے گا، فلسطین میں لوگوں کو ہے یہ، اللہ نے یہ سب کی سب نعمتیں اتنی ساری دی، اور میں اس کے باوجود یہ گناہ کا مرتکب ہو گیا، اپنے رب کو کیسے جا کے منہ دکھاؤں گا؟ یہ ہے جو کہ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہے ہیں، اور آپ اس کو اپنا رب مان رہے ہیں، جیسے وہ آپ کے قریب کی چیز ہے، آپ کو دکھ ہے، آپ نے اگر کچھ ایسا کیا ہے کہ آپ ایسا کرنے لگے، تو پھر دوسری چیز یہ کہ یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ جب انسان وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ اپنے نفس کو روکتا ہے اللہ کی معصیت کے اندر، اللہ کے ڈر سے، وہ جب انسان کو وہ خواہش آئی ہوتی ہے اور وہ اپنے اس نفس کے گھوڑے کے اوپر سوار ہوتا ہے بڑا تیز، اب اس کو کوئی اور انسان نہیں روک سکتا، اب وہ کسی اور کے ڈر سے وہ نہیں کرے گا، اب اس کو صرف اللہ ہے جو کہ اس کو روک سکتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹیکنیک بتا دیا، انسان اپنے آپ کو کیسے اس وقت قابو میں لے کے آئے۔ اس وقت انسان یہ سوچے اما من خاف مقام رب، میں رب کے سامنے جانے سے ڈرتا ہوں، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، ایسی سچویشن میں آپ اس گناہ کو دینا چھوڑ سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ہم لوگ اس میں دیکھتے ہیں نا، قرآن کے اندر سورت کے اندر، یوسف علیہ السلام کو جب وہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور وہ وہاں سے بھاگنا شروع ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے اندر بڑے پیارے آیات ہیں، انشاءاللہ وہ کسی دن ہم لوگ کریں گے۔ کہتے ہیں میرے رب نے میرے اوپر بہت احسانات کیے، اور اس کے بعد کہتے ہیں مجھے اللہ کی پناہ، معاذ اللہ کر کے وہ وہاں سے بھاگتے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کے پاس ہر چیز کی اجازت ہے، آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، اور آپ اس کام کو بڑے آسانی سے کر سکتے، لیکن آپ کو اللہ کا خوف ہے، پتہ ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیسے اپنے رب کی نافرمانی کروں؟ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے اور کوئی خدا سوائے اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑا ایک پریکٹیکل قسم کی ایک وہ بتائی ہے سچویشن، کہ ہم لوگ پہلے تو جب بیٹل فیلڈ میں نہیں ہوتے تو ہم باہر وہ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہ آپ 100 دفعہ پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو جتنی 100 دفعہ اگر اس کو پڑھتا ہے تو وہ دنیا میں سب سے زیادہ وہ نیکیاں اس نے کمائی ہوتی ہیں، سوائے اس کے کہ جس نے اس کو اس سے زیادہ دفعہ پڑھا۔ تو یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ یہ ہے اب آپ کی ٹریننگ کا ٹائم، فائر بریگیڈ میں جیسے وہ ایک ٹریننگ کا ٹائم ہوتا ہے نا، مشن کرا رہے ہوتے ہیں آپ، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کے اوپر وہ سچویشن آ گئی ہے، اب آپ کے اوپر وہ نفس کا وہ سوار ہے گھوڑا، اب آپ نے اس کو کنٹرول میں لے کے آنا ہے، اب یہ ٹائم ہے جب آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے، اور ڈر کے یہ یاد کرنا ہے اپنی اس تسبیح کو جو آپ کرتے ہیں، آپ اللہ کو یاد کیا کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نہیں ہے کوئی الہ الا کہ لہ الملک و لہ الحمد، اسی کی ساری مالکیت ہے، وہی ہے جس کو تمام حمد جو ہے نا وہ پہنچتی ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس میں آ جا کے آپ کو احساس ہوتی ہے۔ جب پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہتے ہیں، وَنَهَا النَّفْسَ، کہ وہ کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ نہا کا مطلب منع کرنا، قرآن میں اس کا لفظ ایک اور جگہ استعمال ہوا ہے، جب وہ لوگ جو نمازوں سے روکتے ہیں، اس میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا۔ یہ کیا ہے؟ جو روکتا ہے، بائی فورس اب روک رہا ہے، یہاں پہ آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ نہا النفس، اپنے نفس کو وہ روکتا ہے، کس چیز سے روکتا ہے؟ عن الہوا، ہوا سے روکتا ہے۔ جب ہوا کیا چیز ہے؟ ہاویہ آپ کو پتا ہے جہنم کے ایک جہنم کا نام ہے جو کہ بڑے نچلے درجے کا ہے جہنم ہے،
اس کا کیا مطلب ہے کہ ہوا وہ چیز ہے جو کہ آپ کو نیچے کی طرف لے کے جاتی ہے، اور یہ نیچے کی طرف وہ چیز لے کے جا رہی ہے جب آپ اللہ کی اس کے آپ کی جو نفسانی خواہش ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے بتائے ہوئے طریقے سے مختلف قسم کی ہے کہ ہٹ کے، تو یہ اب آپ کو کیا کرے گی، اب آپ کو نیچے کی طرف لے کے جائے گی۔ جو آپ اللہ کی محبت میں آتے ہیں، اللہ کے لیے تقوی میں کوئی چیز کرتے ہیں، کوئی نیکی کرتے ہیں، یہ چیز آپ کو ایلیویٹ کرتی ہے، آپ کو اوپر لے کے جاتی ہے، آپ کو آپ کی شخصیت سے بڑا بناتی ہے۔ اور جب آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور کسی نہ کسی گناہ میں چلے جاتے ہیں، اور وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کے وہ دل کے اوپر ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے کائن، تو یہ وہی چیز ہے کہ پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس ہوا کے اندر آپ چلے جاتے ہیں، ہم نیچے چلے جاتے ہیں آپ اس کے اندر۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ انسان کیا کرتا ہے، اب روکتا ہے اپنے نفس کو، اپنے اس گھوڑے کی لگامیں کھینچتا ہے نیچے جانے سے، جو پستی کی طرف جانے لگتا ہے وہاں سے اس کو کھینچتا ہے، کھینچ کے اوپر لے کے آتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو شخص یہ کرنے میں کامیاب ہو جائے، اس نفس کے گھوڑے پہ سوار تھا اور اس نے وہ سب کچھ کرنا تھا، لیکن اس نے ایک دم سے کہا معاذ اللہ، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ اس نے اپنے آپ کو روک لیا وہاں سے، اس نے سوچا وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے جا کے کیسے کھڑا ہوں گا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے روک لیا اس وقت اس مشکل سچویشن میں۔ اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر اس کے لیے جنت ہوتی ہے جس کے اندر اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ مأویٰ کہتے ہیں امن کی جگہ، مستقل ٹھکانہ، جہاں پہ وہ رہے گا، سکون سے رہے گا۔ یہ اس کا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو یہ کرے گا اس کے لیے نیکیاں ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کام بڑا ہی مشکل تھا ایسا اپنے بندے کے لیے، اور جب وہ کام اس نے کر دیا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہا کہ اب بھائی تمہارے لیے صرف جنت ہے، تمہارا اور کوئی ریوارڈ نہیں ہے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے 197، قرآن کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 197، کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بیسیکلی یہ جو ڈر ہے نا اللہ کا، آپ تمام کام کر رہے ہیں دنیا کے، لیکن اگر آپ کے اندر، آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، تو یہ اللہ کے لیے بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے دل میں وہ خوف ہو اللہ کا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جو میں نے آپ سامنے کہی 197، اور آپ اپنے سامان میں تقویٰ کو رکھو، کیونکہ بہترین سامان تو تقویٰ کا ہے۔ اس صورت میں بیسیکلی پہلے جو نا حج کا ذکر ہو رہا ہے کہ حج کے لیے جو آپ جائیں تو اپنے لیے ساتھ اپنا زیادہ راہ لیں، اپنا یہ کریں، اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھنا بھولنے جانا، یہ نہ ہو کہ تم اپنے ساتھ احرام لے جاؤ، اپنے ساتھ باقی کی جو تمام چیزیں ہیں وہ لے جاؤ، اپنے سفر کی، اپنے اونٹ، اپنے یہ وہ، لیکن جو ہے نا اپنے ساتھ جو ہے نا تقویٰ لے کے جانا بھول جاؤ۔ اللہ کو جو پہنچے گا وہ تقویٰ ہوگا، وہ جو آپ کا اللہ کے لیے جو آپ کا دل ہے، جو آپ جس رکت کے ساتھ آپ سارا کچھ کریں گے، وہ چیز ہے، تو اللہ کا خوف ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسپیشل یہ چیز کا ذکر کیا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کئی دفعہ بہت ساری چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں، اللہ کے کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں آہستہ آہستہ اللہ کا جو خوف ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے اور دنیا کی چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر ہم نے اپنے آپ کو چیک رکھنا ہے کہ میرا صرف اور صرف مقصد اس کا اللہ ہے، اور اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھنا ہے کہ میں کوئی کسی سے بڑائی کے لیے نہیں کر رہا، صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں جو بھی کر رہا ہوں۔ پھر دوسری ایک اور آیت ہے قرآن کی آیت نمبر 64، سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جو اپنے رب کو بنا دیکھے ڈرا اس کے لیے مغفرت اور بڑا ہی اجر ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی ڈر کا جو ہے نا وہ ذکر کیا۔ یہ جو بیسیکلی ہے نا اللہ کے سامنے کا ڈر، اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد جگہ ذکر کیا۔ یہ سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا لمن خاف مقام ربہ جنتان، سورہ رحمان آیت نمبر 46، اور جس شخص کو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رہتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اتنی پیاری بات، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک محبت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جس شخص کو میرے سامنے لمن خاف مقام ربہ، جس کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر لگا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ ہمارے لیے تو ایک ہی جنت بہت بڑی ہے، جنت اتنی بڑی ہے، کہتے ہیں اٹس اے رنگ ان اے ڈیزرٹ۔ ایک جنت سے دوسری جنت کا جو ہے اپنا اس کا ایسے ہے کہ جیسے آپ دوسری جنت سے دیکھیں تو یہ اٹس اے رنگ ان اے ڈیزرٹ، یہ ایک انگوٹھی جو کہ آپ صحرا میں پھینکیں گے تو آپ ڈھونڈنے لگیں، پتہ نہیں آپ کو کتنا ٹائم لگ جائے گا ڈھونڈتے ہوئے۔ اس کے بعد جو دوسری جنت ہے اس سے آپ اس جنت کو دیکھیں تو وہ ایسے ہے جیسے رنگ ان اے ڈیزرٹ، بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وہ شخص اتنا، اس سے ہمیں اللہ کی محبت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا ویلیو کرتے ہیں اس چیز کو، اپنے بندے کی اسٹرگل کو کتنا ویلیو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لمن خاف مقام ربہ جنت، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، کہ 2 جنتیں۔ اب اس میں کیا ہے، ایک حدیث ہے یہاں پر بیسیکلی کیا، جو آپ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے کیسے ڈرتے ہیں، مختلف زندگی کی چیزوں کے اندر آپ کوئی فیصلہ لے رہے ہیں، اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ میں اپنے رب کے حساب سے صحیح کر رہا ہوں، بڑا زور و شور سے سب چیزوں کو لے کے چل رہا ہوں کہ میں اپنے رب کے حساب سے صحیح کر رہا ہوں۔ رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائیں، اگر اس میں کوئی چیز ہے
اس کو ٹھیک کریں، اس کو واپس اس کی طرف لے کر آئیں، اپنے رب کی طرف لے کر آئیں۔ کیا ہوا؟ آپ اپنے رب کے سب طرف جانے سے ڈر گئے، آپ کوئی گناہ کرنے لگے تھے، آپ کو احساس ہو گیا نہیں یار میں اپنے رب کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں، آپ ڈر گئے، آپ نے اللہ کی طرف اپنے آپ کو لگا لیا۔ یہاں پر آپ نے اپنے اللہ کے حساب سے پکڑیے۔ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک بہت پیاری، 1031A میں بھی ہے، بک 12 حدیث نمبر 117 اور بک 5 حدیث نمبر 2248 کے اندر بھی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 ایسے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے سے اس دن پناہ دے گا جب اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اب یہ دیکھیں، یہ وہ دن ہے کہ اب قیامت آ گئی ہے، اب ہم سب کے سب لوگ کھڑے ہیں، تمام 7 ارب جو بھی ہیں اور جو آگے گزر گئے اور جو پیچھے گزر گئے، جو آگے آئیں گے، تمام کی تمام نسل بھی اللہ کے سامنے کھڑی ہے سب۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جو کہ 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور ابھی ہم لوگ اللہ کے ساتھ اپنی باری کا انتظار کرنے لگے ہیں۔ اور سورج جو ہے وہ بڑا سوا نیزے کے اوپر ہے، وہ پسینہ ہے اور گرمی ہے، بیڑا غرق ہے، دھوپ ہے اور ہر چیز۔ اور اس کیفیت کے اندر اللہ تعالیٰ ہیں جو کہ اپنے سائے سے کچھ لوگوں کو سکون دیتے ہیں۔ وہ لوگ کون؟ ایک آدمی سے ایک خوبصورت عورت بہکاتی ہے ناجائز تعلق کے لیے، لیکن وہ اس پیشکش کو رد کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ اس کے اندر آتا ہے۔ اب وہ آدمی تھا، اس کو خوبصورت خاتون نے اپنی طرف بلانے کی کوشش کی جو کہ اللہ کی جو ناجائز تھی، اور اس نے کہا صرف اس کو کسی چیز کا خوف نہیں تھا، اس نے کہا مجھے اللہ کا خوف۔ پھر دوسری چیز، وہ شخص جس نے رازداری میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ اب اکیلے ہیں، آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ یہ آنسو اللہ کے لیے اتنے قیمتی ہیں، اتنے قیمتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اس شخص کو اپنے سائے کے اندر اس کو رکھوں گا۔ یہاں پہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے وہ کیفیت کتنی ضروری ہے، وہ رقت کتنی ضروری ہے، وہ اللہ کے ساتھ وہ دل کا رشتہ کتنا ضروری ہے، وہ اللہ کا وہ ڈر، وہ خوف ہونا انسان کے دل میں اللہ کے لیے وہ کتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس طریقے سے ریوارڈ کرتے ہیں۔ کہیں پہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، کہیں پہ کہتے ہیں کہ جنا اس کے لیے سایہ ہے تو کوئی سایہ میسر نہیں ہو۔ تو مسند حدیث نمبر 363 کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہتر بدلہ دے دیتے ہیں۔ ہم لوگ جب اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑیں، ہمیں یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ اللہ کے لیے چھوڑ دیا، ہم نے بڑا کام کیا، ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے اللہ ہمارے لیے اس سے بہتر کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب تمہیں کوئی گناہ کی طرف بلائے اللہ کا ڈر تمہیں اس سے دور کرے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ٹیکنیک دے دی کہ ہم لوگ اس وقت جب گناہ کی طرف مرتکب ہو رہے ہوں تو ہم لوگوں کو اس وقت بہت زیادہ چیزیں، کوئی ایسا نہیں ہو سکے گا کہ ہمیں دوسری تیسری چیزیں ہمیں اللہ کی طرف وہ گناہ کرنے سے روکیں گی، لوگوں کا کوئی چیز یا ادھر ادھر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ آپ نے اس وقت اللہ کے ڈر کے تھرو اپنے آپ کو گائیڈ کرنا ہے۔ آپ نے یہ جو اپنی مشینری ہے اس کی سائیکولوجی اللہ کو پتہ ہے کہ کیسے چلتی ہے، اس کو آپ اس کیفیت میں اللہ کے ڈر کے تھرو آپ لے کے آ سکتے ہیں۔ یہ اس حدیث کے اندر ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے جب یہ آیات سنی ان کو کس طریقے سے جنا ان کی زندگی کے اندر بدلاؤ ہے، جب ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر اس کی تبدیلیاں آئیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا اور مجھے اللہ کے سامنے حساب نہ دینا۔ پھر دوسری ایک روایت ہے اس میں کہتے ہیں کاش میں ایک پتھر ہوتا یا میں ایک پودا ہوتا جو پھر ختم ہو جاتا لیکن اللہ کے سامنے میرا جواب دہ نہ ہوتا۔ تو یہ ہے جو کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے لیے خوف ہے، ان کا اللہ تعالیٰ کے لیے دقت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گارنٹیڈ ہیں، عشرہ مبشرہ کے اندر ہیں ہر چیز، لیکن اس کے باوجود ان کو اتنا خوف ہے اللہ کے ساتھ اپنا رشتے کے لیے، اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے اندر ہے، یہ اللہ کے خوف کی آپ دیکھیں سچویشن کہ وہ جنگ کے اندر ہے، جنگ میں گئی اللہ کے لیے، جنگ میں ایک انسان گیا اسے پتا ہے وہ شہید بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی راہ کے لیے نکل گیا، اب وہ اللہ کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ جنگ کرتے کرتے ایک دم جو ہے نا وہ کافر ہوتا ہے، وہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ جب مارنے لگتے ہیں اس کے سینے پہ چڑھ کے ایک دم سے جو ہے نا وہ تھوک دیتے ہیں ان کے منہ کے، کیونکہ انسان پہلے ہی سوچ نہیں رہا تھا، اس میں اپنے ایکشن میں لگا ہوتا ہے اور وہ اس جنگ کی کیفیت کے اندر ہے، وہ ایک کافر ہے، وہ اس کے نیچے ہے اور وہ اس کو مارنے لگا، اور جب وہ اس کو مارنے لگا ہے، اس کو مارنے آیا تھا وہ بندہ، اب اس کا کام ختم ہونے لگا اور وہ تھوک دیتا ہے۔ اور حضرت علی کیا کرتے ہیں، وہ اسی وقت اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ یہ سوچ کے چھوڑتے ہیں پہلے تو میں اللہ کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی میرے نفس کی کوئی چیز میرے اس میں آ جائے، کوئی میرا اندر کا کوئی غصہ ہو جس کی وجہ سے آ جائے، اور وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ بندہ مسلمان ہو جاتا۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ ہے جو کہ آپ کا اللہ کے ساتھ کا رشتہ ہے، جو کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، آپ کو کوئی اکاؤنٹیبل نہیں کر رہا،
آپ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کریں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ جانتے ہیں. اس میں آپ اپنے آپ کو دیکھ کے چل رہے ہیں. آپ کا وہ نفس کا گھوڑا ہے جس کو آپ نے کنٹرول کر, جس کو کوئی نہیں جانتا وہ کیا کر رہا ہے, لیکن آپ جانتے ہیں آپ کے نفس کے اندر کیا چیز آئی کہ ایسا نہ ہو اس میں تھوڑی سی بھی ملاوٹ آ گئی. اس طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بکری بھی میرے حکم کی وجہ سے ذلیل ہو گئی تو میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہوں. یہ دیکھیں ایک امت, اس کے وہ خلیفہ کہاں سے کہاں تک چنا مسلم رول, اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بکری کا پیپر بھی میری وجہ سے وہ ذلیل ہوئی, اور ہم لوگ یہاں پر تھوڑا سا اختیار ملتا ہے, ہم پتہ نہیں کس کس کو ذلیل کر دیتے. تو یہاں پر کیا چیز ہے, آپ نے اس چیز میں دیکھنا ہے کہ میرا جو بھی میں کروں اس کی ریزن اللہ تعالیٰ ہونی چاہیے, اس میں اپنی انا یا تکبر اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میرا ایک پاؤں جنت میں ہو اور دوسرا باہر, تو پھر بھی میرے ساتھ کیا ہوگا, مجھے اس کا کوئی ڈر ہے کہ میرے ساتھ اس کا کیا ہوتا ہے. یہ دیکھیں کہ حضرت عمر کو ڈر ہے کہ میرا اگر ایک پاؤں جنت میں ہے دوسرا باہر ہے, پھر بھی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گی, میں جنت میں جاؤں گا نہیں جاؤں گا, اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہے کہ نہیں راضی, اللہ تعالیٰ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے. یہ ہے جو کہ انسان کو اللہ کے ساتھ صحیح رکھتا ہے. انسان کو جو نا وہ بندہ بنا کے رکھتا ہے. ورنہ کیا ہے کہ انسان اپنا چیزوں کے اندر لگ کے تو کبھی کچھ کرے گا. یہ ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی زندگیوں کے اندر, ان کا رد عمل تھا. وہ ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کئی ایسے مقام ہوتے ہیں کہ جہاں پر جنا ہم لوگ یہ ہوا کے اوپر آ جاتے ہیں, نہ نفس عن الہوا, آپ تکبر میں آ جاتے ہیں. کئی دفعہ تکبر ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو کہ بڑی مشکل سے انسان کے اندر سے نکل, اس میں آپ کئی دفعہ آ کے تو آپ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے, آپ یہاں تک کہ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں, آپ کسی کو کہیں گے ذلیل کر کے جائیں گے کہ جنا یہ اس طرح. اب کیا ہے, آپ نے کیا کیا, اگر تو آپ اس کو اللہ کی طرف لانے کے لیے کر رہے تھے پھر بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی ایسی برائی آ گئی کہ میں بڑی اونچی چیز ہوں اور یہ جو ہے بڑے کمتر ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اس طرح سے, اور اس میں آ کے آپ نے بات کی, آپ ہے نا اس ہوا کے چکر کے اندر پھنس گئے. یہاں پہ آپ کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے تھی, تو ہم سے ڈرنا چاہیے تھا کہ اللہ آپ ہی ہیں جس نے مجھے ہدایت دی ہے, پتہ نہیں میں کب تک اس کے اوپر, پتہ نہیں میں صحیح طریقے سے ہوں بھی کہ نہیں. تمام چیزیں آپ نے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو وہ کرنا ہے. جب آپ ڈرتے رہیں گے تو آپ اللہ کے ساتھ اپنے تمام معاملات کو صحیح رکھیں گے, آپ لوگوں کے ساتھ اپنے تمام معاملات کو ٹھیک رکھیں گے. اس کے بعد پھر آگے کیا ہے, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کے اندر کیا آتا ہے, حسد. اب یہ ایسی چیز ہے کہ جو کسی کو بھی نہیں پتا, صرف آپ کو پتا ہے, آپ کے دل کے اندر ہے, جس کے لیے آپ کر رہے ہیں اس کو بھی نہیں پتا, لیکن آپ کو یہ بتانا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کسی کو کوئی چیز زیادہ ملے گی, آپ سوچتے ہیں یار اس کو کیوں ملے گی, مجھے کیوں نہیں ملی, خدا ہی بانٹا ہے, اللہ نے دینی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں, وَيَعِزُّ مَن يَشَاءُ وَيُذِلُّ مَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں پیسہ دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں شہرت دیتے ہیں. وہ اللہ کے کام ہیں سارے کے سارے. یہاں پر کیا ہے, آپ نے اپنے دل کو اس کے اندر سے صاف کر لیا, آپ نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کام کو کیا, آپ نے اللہ کی اس آیت کے اوپر آپ اتر گئے, اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. پھر آپ کسی کے لیے آپ نے کینہ رکھا ہوا تھا دل کے اندر, وہ دل جو کہ بڑا قلب سلیم ہونا چاہیے تھا اللہ کے پاس لانے کے لیے, اس کے اندر کوئی دشمنی, نفرتیں اور یہ سب چیزیں آپ نے کینہ رکھا ہوا ہے کسی کے لیے. اب یہ کیا چیز ہے کسی کو بھی نہیں پتا, لیکن کے لیے بڑا مشکل ہے اس کو نکالنا. آپ کا وہ نفس کہتا ہے نہیں میں نے یہ اپنے اندر ہی رکھنا ہے, میں اسی میں کوڑ کے مرنا ہے. یہاں پہ آپ کیا کریں, آپ اللہ کے لیے اس چیز کو ختم کریں. جو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں پھر کیا ہے, آپ نے وہی کیا ہے, میں اللہ کے سامنے کیا لے کے جاؤں, اللہ کے سامنے اپنا یہ دن لے کے جاؤں, میرا دل صاف ہونا چاہیے. جب میں اللہ کریے ہو گیا تو یہ کیا چیز ہے اس کے حساب سے. پھر زنا, آنکھوں کا زنا ہے کہ پیروں کا زنا ہے. آپ خطوات الشیطان جو آپ ان کے اوپر چلنے کی کوئی چلتے ہیں, اس کی طرف جانے کے کرتے ہیں, آپ کا پیروں کا زنا ہوتا ہے. اسی طرح آپ کی زبان کا ہوتا ہے, ہر چیز کے حساب سے. تو اس میں کیا ہے, آپ نے اپنے آپ کو اس چیز کے اندر کا نفس آپ کو اس کے اوپر لے کے چلتا ہے. آپ نے وہاں اپنے آپ کو روکنا ہے, آپ نے اللہ کی طرف اپنے آپ کو لگانا ہے. تو یہ کیا چیز ہے, اس کو آپ تبھی کر پائیں گے اگر آپ کے اندر وہ اللہ کا خوف ہو. آپ اسی وقت اپنے آپ کو اس کیفیت کے اندر لے کے آئیں. آپ اللہ کی رحمتیں سوچیں, اللہ کی نعمتیں سوچیں, ایک سوچیں, دوسری سوچیں, تیسری سوچیں, چوتھی سوچیں, اور پھر آپ اپنے آپ کو اللہ کے آگے سبمٹ کریں. آپ یاد کریں, آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی بھی آپ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتائی, قبر, یہ وہ حسد, دوسری تیسری چیزیں, کسی کے حق خراب کرنا, کچھ بھی چیز کرنا, آپ بڑے اپنے اس جب اپنی بڑی زور و شور سے کوئی چیز کر رہے ہو نا, اس کا آپ کو بڑا ہی جناب کا دل اس کے اوپر وہ زور لگا رہا ہو, 2 منٹ کے لیے بریک لے کے سوچیں اللہ کے حساب سے یہ ٹھیک ہے کیا, مجھے یہ کرنا چاہیے, اس میں کتنی ٹھیک ہے کتنی نہیں ٹھیک. جس طرح حضرت علی نے بڑے زور و شور سے وہ سب کچھ کر رہے تھے, لیکن یہ ہے کہ جیسے انہوں نے وہ دیکھا ساتھ ہی انہوں نے اپنے آپ یہ کامنس یہ انسان کے اندر ہونی چاہیے, اپنے دل کے اندر. تو یہ کامنس جو ہے نا یہ انسان کے اندر ہونی چاہیے. سو کہ انسان سوچے کہ یار نہیں میں نے اللہ کے لیے جو ہے نا اس چیز کو. تو یہ جو میں نے آج آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی, آیت نمبر 45 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
بے شک کہ آپ صرف اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو کہ اس دن کا ڈر رکھتا ہے، من یخشا، جو کہ ڈرنے والا ہے۔ اللہ کو یہ پتا ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنے والا ہے نا، یہ ایک بڑا رتبہ ہے دنیاوی زندگی کے اندر، یہ بڑی ایک چیز ہوتی ہے، کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ اللہ کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے، صرف اور صرف جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں انہی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، وہی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، وہی اس کے لیے فیصلے لیتے ہیں جو اپنی رائے کے خلاف ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں، وہ روز اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہیں، میں نے آج یہ ٹھیک کیا، آج یہ غلط کیا، آج میرے سے یہ غلطی ہوئی۔ ان کو پتا ہے کہ میرا ایک دن حساب لیا جائے گا، میں اللہ کے سامنے کیسے جا کے کھڑا ہوں گا، من خاف مقام ربہ، میں کیسے اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہوں۔ تو یہاں پر جو ہے اس آیت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس کے حوالے سے بتایا۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے یہ جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں کہ جو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، تاکہ ان کو پھر صرف اور صرف جو اس کا ریوارڈ ہے وہ جنت ملے۔ ہم جنت کے لیے بہت توڑ کر رہے ہیں، ساری زندگی اللہ نے کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، نہیں اللہ نے بنایا انسان اور جنس کو سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ ہم اتنا کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اس جنت کو پانے کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا آپ اپنے اس نفس کے اوپر کھینچے لگام، اس کو اللہ کی طرف جانے، اللہ کی معصیت کی طرف جانے سے روک، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے روک، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر کی وجہ سے روک۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے کیا کرتے ہیں، پھر آپ کو جنت یا آپ کا ماحول جہاں پہ آپ رہیں گے، من خاف مقام ربہ، ہی تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو جنت۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.